اگر آپ 2016 کی ہیڈ لائن اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو خبروں کے اندر کوئی بہت زیادہ تلاطم خیزی نظر نہیں آئے گی۔ اصل خبر جو بنی 2016 کی وہ 3 اپریل کو ICIJ نے پاناما پیپرز کے نام سے پاناما میں موجود فرم کی مدد سے بننے والی آف شور کمپنیوں کی تفصیلات پیش کی۔ پاناما پیپرز میں وزیر اعظم کے بچوں، بینظیر بھٹو، سینیٹر رحمان ملک اور دیگر اہم سیاسی و کاروباری شخصیات کے نام سامنے آئے، لیکن تمام تر توجہ مبذول ہوگی وزیر اعظم پاکستان اور ان کے خاندان پر۔ اپوزیشن بالخصوص پاکستان تحریک انصاف جو پہلے سے ہی بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اس کے ہاتھ ایک نادر موقع آیا اور اس نے حکومت کو گرانے کا مکمل طور پر بیڑا اٹھا لیا۔ حکومت بیک فٹ پر تھی، پہلے 2 ہفتوں میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی طرف سے وضاحت دی، پہلے پریس ریلیز جاری کی، اس کے بعد ایک پارلیمان سے خطاب، پھر قوم سے خطاب، اور بنیادی طور پر اپوزیشن کو اپنے دروازے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ دیا کہ موجودہ جو قوانین ہیں جس کے ذریعے کمیشن بنتے ہیں، ان قوانین کے تحت ہی آپ ایک کمیشن بنا دیں۔ اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں یہ یکسر منظور نہیں ہے، انہوں نے یہ مطالبہ رد کر دیا، اور ادھر سے سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر حکومت کا خط واپس کر دیا کہ اس قانون کے تحت جب کوئی کمیشن بنے گا تو وہ ٹوتھ لیس ہوگا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی۔ تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، یا آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا اور یا پھر آپ کو ایک ایسا کمیشن بنانا ہوگا جس پر ہم سب راضی ہوں۔ تحریک انصاف نے مختلف قسم کے مطالبات کیے، کبھی کہا کہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے نیچے کمیشن بنا دیں، کبھی کہا کہ ایک سرونگ جج کے نیچے کمیشن بنا دیں۔ اسی دوران اپریل میں میاں محمد نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی، طبی معائنے کے لیے لندن چلے گئے جہاں پر ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ وزیر اعظم کی بیماری سے متعلق پاکستان میں افواہوں کا بازار گرم رہا۔ جولائی میں وزیر اعظم پاکستان واپس آئے اور اس دوران اسحاق ڈار اور وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے حکومت کی بات دور سنبھالی۔ اس دوران عمران خان کے مطالبات بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے ملک بھر میں احتساب ریلیز کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ تو اب لاٹھیاں مارے تو اس کا رد عمل آئے گا۔ رائے ونڈ میں جب پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ اب نواز شریف کو گرانے کا وقت آ گیا ہے، اور اسلام آباد میں انہوں نے دھرنے کی باقاعدہ تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف صحت کے مسائل سے نپٹنے کے بعد دوبارہ سے کرسی پر براجمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈگڈگی بجانے والوں سے ڈریں گے نہیں، 2018 میں بھی حکومت ہماری ہی ہوگی۔ اس دوران عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اس لڑائی کے اندر تیسری قوت آئی، یعنی آرمی نے اگر انٹروین کیا تو ہمیں نہ کہیے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ خیال ہوا کہ اب وہ سیاسی میدان میں بہت پیچھے رہ گئی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے 4 مطالبات سامنے رکھ دیے اور کہا کہ 27 دسمبر کو ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ جو عمران خان کی دھرنے کی تاریخ قریب آ رہی تھی، سیاسی ہیجان کے اندر اضافہ ہو رہا تھا۔ عمران خان کے دھرنے سے پہلے شیخ رشید نے راولپنڈی کے اندر اپنی طرف سے بہت بڑا دھرنا کرنے کی کوشش کی۔ خیال تھا کہ حکومت پچھلے دھرنوں کی طرح اس مرتبہ بھی ہتھ ہولا رکھے گی، لیکن اس مرتبہ حکومت نے سب کو حیران کر دیا۔ پنڈی کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا۔ شیخ رشید سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکل پر دوڑتے ہوئے، آگے پیچھے جاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے پائے گئے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا ہے۔ نواز شریف جوں کہ توں موجود تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ عمران خان کے دھرنے کے وقت حکومت کیا کرے گی، اور حکومت نے وہی کیا جس کے بارے میں پیشین گوئی کی جا سکتی تھی۔ عمران خان کو بنی گالہ کے اندر محصور کر دیا۔ عمران خان پرویز خٹک کی رسد کے اوپر انحصار کرنے لگے۔ پرویز خٹک اپنے لوگوں کو لے کر موٹر وے پر آئے، موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ پرویز خٹک کے ساتھ جو 2-2.5-3 ہزار لوگ تھے ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ یا تو واپس چلے جائیں یا وہیں پر رک جائیں۔ اس دوران عمران خان نے بہت سے میڈیا ہاؤسز کو انٹرویوز دیے، اس کے بعد انہوں نے پش اپس بھی نکالی، لیکن بنی گالہ سے نیچے نہیں آئے، اور آخر میں پکڑ دھکڑ کے بعد یہ دھرنا ختم ہو گیا۔ اس دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس معاملے کا نوٹس لیتے ہیں اور اس کو تحقیقات کے لیے اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ حکومت کی اب تلاشی شروع ہو گئی ہے، تو سب کو مبارک ہو، میں جیت گیا ہوں۔ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ہوا، بہت عرصہ اس کے اوپر بحث ہوئی۔
दस्तावेज़ात की भरमार हुई, कुछ दस्तावेज़ात कच्ची पक्की थीं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान उस पर खुश नहीं थे। आखिर में आकर जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसने ये फैसला किया कि चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं तो उस रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस एक नया बेंच बनाकर इस मुकदमे की समाअत करेंगे। तो ये 2016 का मामला 2017 पर चला गया। नए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नया बेंच तश्कील दे दिया, वो खुद इस बेंच का हिस्सा नहीं बने। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज मज़ीद तगड़ा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे भी करते रहे और उसके साथ साथ ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और 27 दिसंबर 2016 को पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से सियासी तारीख रकम की। आसिफ अली जरदारी मुल्क में वापस आए, उन्होंने कहा कि मैं और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों इंतखाबात लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि अब हम सियासी धरना करेंगे। सियासी जाविये से अगर आप देखें तो 2016 का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्लानिंग करते हुए कि नवाज शरीफ साहब को निकाल बाहर किया जाएगा, और जब ये साल ख़त्म हुआ है तो उस वक्त आपको पीपल्स पार्टी हेडलाइंस में ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर सियासी गहमा गहमी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से ही नहीं थी। साल का आगाज़ एक बड़ी खबर से हुआ जब पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान ने यह ट्वीट किया कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख्वाहां नहीं हैं। मगर इसके बाद हक़ाइक़ ने कुछ और रुख इख्तियार किया और पता ये चला कि जनरल राहील शरीफ अंदर खाने ना सिर्फ अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे बल्कि वो तो एक पूरे टेन्योर के ख्वाहां थे। अंदर खाने खबरें ये भी पता चली कि बाद में जो फार्मूला तय पाने लगा जनरल राहील शरीफ की तरफ से तजावीज़ आई तो उसमें 1 साल की एक्सटेंशन, फिर 9 महीने की एक्सटेंशन, और ये भी कहा गया कि उनको एक सिपा सालार आज़म से भी बड़ा दर्जा दिया जाए, यानी उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाए। ये खबरें चलती रहीं, पाकिस्तान का मीडिया इन खबरों को उछालता रहा। चंद एक मीडिया हाउसेस ने और चंद एक ऐसे ग्रुप्स जिनका नाम हमने इससे पहले नहीं सुना था, जनरल राहील शरीफ की दस्तारबंदी की रस्म बाकायदा अदा करनी शुरू कर दी। उनकी ताजपोशी रोज़ाना होती थी, पोस्टर्स सामने आने लगे, कैंपेन सामने आने लगी, ग्राफिटी सामने आने लगी, और रोज़ाना दर्जनों एंकर टेलीविज़न के ऊपर बैठकर ये कहने लगे कि अगर राहील शरीफ चले गए तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के 2014 के फैसले को बरकरार रखते हुए परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म किया और ये मौसूफ इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवाना हो गए। साल के आखिर में खबरें ये आईं उनके अपने बयानात के मुताबिक कि शायद जनरल राहील शरीफ ने जोर दिया था इस हुकूमत पर कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यहाँ से निकालने का बंदोबस्त किया जाए। मार्च के महीने में ही साबिक गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल के इल्ज़ाम में मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज की लहर फैल गई। मुमताज़ कादरी के जनाजे की मीडिया ने कवरेज नहीं की, लेकिन इस्लामाबाद को एहतजाजी जुलूस लॉकडाउन करने में कामयाब हो गया। दुनिया भर में खबरें बनी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग तो कर रहा है, लेकिन किस तरह इस्लामाबाद के अंदर ऐसे लोग जो ख़ुद को उन ग्रुपों के साथ मुंसलिक समझते हैं जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की रियासत नबर्द आज़मा है, इस्लामाबाद को पैरालाइज या लॉकडाउन कर सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर सियासत में अयान अली का नाम भी आता रहा। हालांकि एक सुपर मॉडल का पाकिस्तान के दारुल खिलाफा की सियासत में क्या काम, लेकिन पता ही चला कि अयान अली मुल्क से बैरूनी करेंसी ले जाने के इल्ज़ामात में पकड़ी क्या गई। पाकिस्तान की रियासत के इंसाफ देने के निज़ाम का इम्तिहान शुरू हो गया। अभी तक जब ये साल ख़त्म हो रहा है, अयान अली का मामला मुख्तलिफ कोर्ट्स में से गुजरता हुआ अभी भी लटका हुआ है। इसी दौरान डॉन अखबार के अंदर एक ख़बर छपी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह दहशतगर्दी से मुतल्लक मामलात के ऊपर मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सियासी हुकूमत और पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उनके दरमियान एक खलीज हायल है। रिपोर्ट ने यह दावा किया था कि उसके पास मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं। ये रिपोर्ट बाहर आई तो उसके बाद एक तहलका मच गया। ये कहा गया कि तो कौमी राजों के ऊपर से पर्दा उठाया गया था, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि खबर गलत है। हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ गया,
اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگایا کہ حکومت نے خبر خود لیک کی ہے تاکہ عسکری اداروں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ حکومت نے اس کو ڈینائی کیا، اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اسی دوران وزیر اطلاعات پرویز رشید کو عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا، اور اب جب 2016 ختم ہو رہا ہے تو ڈان لیکس کے حوالے سے ابھی بھی دوسری بننے والی کمیٹی اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو 2016 ہتک عزت کے معاملات کے حوالے سے بھی جانا جائے گا۔ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں کیمپینز نہیں چلیں؟ کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر تہمت نہیں لادی گئی؟ کون سا ایسا نام ہے جس کو مٹی میں نہیں رگیدا گیا؟ جو اس وقت موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا نام آپ لے لیں۔ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے ثاقب نثار، ان کا نام لے لیں۔ جو پچھلے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے انور ظہیر جمالی، ان کا نام آپ لے لیں۔ وزیر اعظم کا پورا خاندان اٹھا لیں، وزیر اعظم کی بیٹی کا نام اٹھا لیں، یا وہ میڈیا ہاؤسز جنہوں نے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر تنقید کی، ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے نام اٹھا لیں۔ ہر کسی کو تضحیک کا اور تحقیر آمیز کیمپینز کا حصہ بنایا گیا۔ بعض جگہوں پر پیمرا متحرک نظر آئی، کچھ چینلز کو آف ایئر کر دیا، ایک دو اینکرز کو کچھ دن کے لیے بند کر دیا، لیکن یہ کیمپینز چلتی رہیں کیونکہ اس ملک کے اندر یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ اگر حقائق آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو افواہ سازی کے ذریعے ریپوٹیشنز کو تباہ کیا جائے۔ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 4 وجوہات کی بنیاد پر اہم رہا۔ ایک تو دہشت گردی کے بدترین واقعات جس کو اسلامک اسٹیٹ نے باقاعدہ اون کیا، یہ طوفان برپا کیا بلوچستان کے اندر، اور 2 قومی سانحے بلوچستان کے اندر سے جنم لیے، جس کے اندر نہ صرف وکلا، پاکستان کے پولیس والے اور عام شہری شہید ہوئے۔ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر بلوچستان سے جو بڑی خبر بنی اور جس نے پاکستان کی قومی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا، وہ کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ۔ وکلا کے خلاف جب دہشت گردی ہوئی تو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا، ایک کمیشن بنایا گیا، کمیشن نے رپورٹ جاری کی، اور چودھری نثار علی خان 2016 کے آخر میں اپنا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ اب اپوزیشن کے ہاتھ میں ایک درے کی طرح ہے جس کو وہ بار بار حکومت پر لگاتے ہیں۔ 2017 میں کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ کی بازگشت آپ کو بار بار سنائی دے گی۔ بلوچستان کے اندر ایک اور معاملہ جو سامنے آیا جس نے قومی سیاست کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑا اور قومی بحث کا باعث بنا، وزیر خزانہ مشتاق رئیسانی کے گھر سے کروڑوں روپے نقد کا نکلنا اور اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز۔ جب یہ سال ختم ہوا تو نیب نے اس معاملے کو پلی بارگین کے ذریعے لپیٹ دیا، کیونکہ پلی بارگین نیب چیئرمین کا ایک ثواب دیدی اختیار ہے۔ 2 سے 3 ارب کے اوپر یہ معاملہ طے ہوتا ہوا نظر آیا۔ پاکستان بھر کے اندر اس کے اوپر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ الزام جب اس سے کہیں زیادہ رقم کا ہے تو اتنے بڑے مجرم کو آپ کس طرح پلی بارگین کے ذریعے چھوڑ سکتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو نیشنلسٹ کی حکومت تھی اس نے اپنا چیف منسٹر چھوڑ دیا اور نیا چیف منسٹر بلوچستان کو ملا جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ لیکن جو بڑی اہم خبر بنی بلوچستان کے حوالے سے وہ گوادر پورٹ کی آپریشنلائزیشن ہے، جب چائنا اور پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ گوادر پورٹ ایک طویل عرصے کے بعد اس قابل ہو چکی ہے کہ وہاں سے جہاز آئیں اور وہاں سے جہاز سامان لے کر آگے سفر کریں۔ سندھ کے اندر کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آیا، آصف علی زرداری یقیناً آئے، بلاول بھٹو زرداری نے سر اٹھایا اور سیاسی طور پر متحرک ہوئے۔ پرانے چیف منسٹر کی جگہ ایک نئے نویلے چیف منسٹر مراد علی شاہ آئے۔ مراد علی شاہ نے آتے ہی یہ بتایا کہ وہ بہت متحرک ہوں گے اور پنجاب کے چیف منسٹر کی طرح ہر جگہ پر نظر آئیں گے۔ 1.5-2 مہینے تو یہ پھرتیاں جاری رہیں، اس کے بعد وہی نظام بن گیا جس کی وجہ سے سندھ کی حکومت مشہور ہے۔ ایک اور اہم تبدیلی جو عوام کی زندگی پر اثر انداز تو نہ ہو سکی لیکن خبر بڑی بنا گئی، گورنر عشرت العباد کا پاکستان کی تاریخ کے سب سے طویل المدت گورنر ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد
گورنر ہاؤس سے نکل جانا تھا. اس کی جگہ جو گورنر لگائے گئے جسٹس سعید الزمان صدیقی 2016 کے ختم ہونے تک انہوں نے گورنر ہاؤس میں دن کم گزارے ہیں اور ہاسپٹل میں زیادہ. صحت ان کی گورنر بننے کے بعد ٹھیک نہیں رہی. سندھ کے اندر سے بننے والی 2016 کی خبروں میں موجودہ میئر کا جیل کے اندر رہنا, پھر جیل سے رہا ہو جانا, پھر ڈاکٹر عاصم کے کیس کا طوالت پکڑنا, پھر ڈاکٹر عاصم کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک عہدے کے اوپر فائز کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ فیکٹری کے مرکزی ملزم کی گرفتاری انٹرپول کے ذریعے بینکاک سے, اور اس کے یہ انکشافات کہ اس نے یہ تمام کام اس وقت کی ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کے کہنے پر کیا تھا, اور حماد صدیقی کا نام سامنے آنا. اس کے علاوہ رینجرز بھی 2016 میں متحرک نظر آئیں, نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف بلکہ سیاستدانوں کے اوپر بھی رینجرز کا زور رہا. فاروق ستار کو بھی پکڑا گیا. سال کے آخر میں رینجرز کی طرف سے آصف علی زرداری کی آمد کے موقع پر ایک چھاپا مارا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے قریب ترین ساتھی کے آفسز پہ چھاپا مارا گیا تھا. ایک جگہ پتہ یہ چلا کہ رینجرز جس آفس میں گئے تھے اصل میں وہ آفس نہیں تھا, وہ ایک بینک تھا. اس کے اوپر سندھ حکومت کی طرف سے واویلا مچایا گیا, لیکن 2016 کے اختتام تک سندھ رینجرز جن کی کمانڈ چینج ہو چکی ہے ان کی طرف سے اس ایشو کے اوپر نہ تو کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی اور نہ ہی وضاحت کی گئی. سندھ کے اندر ایم کیو ایم کا معاملہ بھی مخمسے کا باعث بنا رہا. ایم کیو ایم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پاک سرزمین پارٹی بن گئی, ایم کیو ایم لندن علیحدہ ہو گئی اور ایم کیو ایم پاکستان علیحدہ ہو گئی. اگرچہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی ہے. علیحدہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور اپنے کارکنان کو یہ اکسایا کہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر حملے کریں. وہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں الطاف حسین کا میڈیا پر آنا اور الطاف حسین کی پارٹی کو کالعدم قرار دیے جانے کے حوالے سے بڑی بحث شروع ہوئی. ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے, لیکن مہاجر ووٹ ابھی بھی ان لوگوں کو جاتا ہے جن لوگوں نے الطاف حسین کے چھاتے کے نیچے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور ان سے علیحدگی کرنے کے باوجود اس طرح منہ کھول کر ان پر تنقید نہیں کرتے جس طرح پاکستان سرزمین پارٹی کے لوگ کرتے ہیں. پنجاب کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی, وہی چیف منسٹر رہے اور وہی گورنر رہے. پنجاب کے اندر اورنج ٹرین کے منصوبے کے حوالے سے بہت بحث رہی. کہا گیا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی عظیم تاریخی ورثے میں ملنے والی عمارتوں کو ڈھانے کا باعث بنے گا, یہ ماحولیات کے خلاف ہے. پنجاب حکومت بہرحال ڈٹی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ منصوبہ بہت اچھا ہے. پنجاب کے اندر ڈاکٹرز کی ہڑتالیں, کلرکس کی ہڑتالیں, ٹیچرز کی ہڑتالیں, مال روڈ کا بند ہو جانا اور اس کے علاوہ چیف منسٹر کے طوفان انگیز قسم کے بیانات پنجاب کو خبروں کے اندر رکھے رہے. سیاسی اعتبار سے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نے بلدیاتی انتخابات کے آخری حصے میں میدان مار لیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے قمر زمان کائرہ کو ایک بھاری ذمہ داری سونپی کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نو کی جائے. خیبر پختونخوا کے اندر 2016 میں جو خبریں بنی ان کا تعلق خیبر پختونخوا حکومت کے احتساب کے نظام پر سوال کا اٹھایا جانا تھا. خیبر پختونخوا احتساب کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے اپنے اختیارات میں مبینہ کمی کے باعث عہدے سے استعفیٰ دے دیا. بعد ازاں یہ بھی انکشاف ہوا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور کچھ وزراء پر کرپشن کے ریفرنس پر کام ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے موصوف کو عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت سڑکوں پر احتساب تحریک اور اسلام آباد لاک ڈاؤن میں بھی شریک ہوتی ہوئی نظر آئی. اس کے ساتھ ساتھ بینک آف خیبر کے ایم ڈی کے وزیر خزانہ پر مالی بے ضابطگیوں اور غیر قانونی بھرتیوں کے الزامات بھی سامنے آئے. گورنر تبدیل ہو گیا. لوکل گورنمنٹ تو متحرک رہی, لیکن بہت ساری جگہوں پر بہت سارے اضلاع میں سے لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر آئے. خبر آزاد کشمیر سے بھی بنی. آزاد کشمیر میں حکومت کی باغ ڈور پیپلز پارٹی سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف منتقل ہو گئی. راجہ محمد فاروق حیدر خان وزیر اعظم جبکہ مسعود خان صدر منتخب ہوئے. بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی سیاست کا آغاز عملاً آزاد کشمیر کے انتخابات کی مہم کی صدارت سے کیا.
دہشت گردی کے معاملے کو دیکھیں تو 2016 میں ملا منصور کے ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد اس کے پاس سے پاکستانی شناختی کارڈ ملا، جس پر وزارت داخلہ اور نادرا نے شناختی کارڈز کی تصدیق کا عمل شروع کیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ کوئٹہ سے نکل کر کراچی آئے تو کراچی کے اندر دہشت گردی کسی اور قسم کی تھی۔ کراچی میں اسلحے کے ذخائر تواتر سے ملتے رہے۔ عزیز آباد کے قریب ملنے والے ذخائر پر متحدہ قومی موومنٹ تنقید کا نشانہ بنی۔ ذخائر میں موجود اسلحہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کسی جنگ کی تیاری سے مماثلت تھی۔ پنجاب میں آپریشن کی بازگشت بھی سنائی دی۔ 27 مارچ کو لاہور میں ایسٹر کے تہوار پر خودکش حملے میں جس میں 70 افراد مارے گئے۔ اس کے بعد پنجاب بھر میں آپریشن کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کی جانب سے کہا گیا کہ اب جنوبی پنجاب میں باقاعدہ رینجز کا آپریشن ہوگا، لیکن اس کی تفصیلات بعد میں مہیا نہیں کی گئیں اور یہ آپریشن 2016 میں ایک مہمہ بنا رہا۔ ضرب عضب میں پاکستان نے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کیں، اگرچہ 2016 میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 900 سے زائد افراد بشمول سیکیورٹی اہلکار اللہ کو پیارے ہوئے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ جنوری کے مہینے میں چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 16 مارچ پشاور میں سرکاری ملازمین کی بس پر حملہ، اور پھر مارچ میں ہی لاہور میں ایسٹر کے موقع پر گلشن اقبال پارک پر حملہ۔ ٹارگٹڈ کلنگ کے واقعات بھی ہوئے۔ جون میں معروف قوال امجد صابری کو کراچی میں مارا گیا۔ 16 ستمبر مومند ایجنسی میں جمعہ کی نماز کے دوران خودکش حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ خوزدار میں شاہ نورانی مزار پر دھماکہ ہوا، جس نے بڑی خبر بنائی۔ کامیابیوں میں چند کامیابیاں جو لوگ اغوا کیے گئے تھے ان کی بازیابی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس شاہ کو کراچی سے اغوا کیا گیا تھا، 1 مہینے کے بعد ٹانک کے علاقے سے بازیاب کرایا گیا۔ اسی طریقے سے طویل المدت گمشدہ افراد کی فہرست کم ہوئی۔ سلمان تاثیر اور یوسف گیلانی کے بیٹوں کی بازیابی ہوئی اور ان خاندانوں کے زخموں پر مرہم آیا۔ رینجرز کی طرف سے کراچی کے اندر آپریشنز کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ رینجرز کی کارروائیاں کس حد تک کامیاب ثابت ہوئیں۔ ویسے عمومی طور پر ضرب عضب اور دوسرے آپریشنز کے اندر بتایا گیا کہ 3500 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ کہا گیا کہ 82% کے قریب وہ لوگ جو گھر بار سے نکلے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے، اگرچہ بعض اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 8 لاکھ کے قریب یہ افراد ابھی بھی فاٹا کے علاقے میں موجود ہیں، جن کو واپس اپنے گھروں میں بھیجنا ہے۔ فاٹا کا ذکر آیا تو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ 2016 میں ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی۔ فاٹا ریفارمز کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس کمیٹی نے فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے یا الگ صوبہ بنانے پر غور کیا، اور آخر میں جو قابل عمل تجویز بتائی گئی وہ یہی کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ فاٹا کو ضم کر دیا جائے۔ معیشت کو دیکھیں تو انفرادی طور پر پاکستان کے اندر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ حکومت کے اوپر شدید تنقید ہوئی کہ اس نے ہر پاکستانی کے اوپر مزید قرضوں کا بوجھ لاد دیا ہے۔ اسی طریقے سے بورونگ حکومت کی بڑی، حکومت نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں جو اضافہ کیا تھا وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف اچھی خبروں میں IMF کے ساتھ حکومت نے اپنا معاملہ طے کیا اور آخری قسط کے بعد دوبارہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ زر مبادلہ بلند ترین سطح پر پہنچے اور اس کے بعد پھر کم بھی ہوئے۔ لاہور اور کراچی کی انفرادی اسٹاک ایکسچینج کو ملا کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج قیام عمل میں آئی، اور اس اسٹاک ایکسچینج نے اپنے ارد گرد کی تمام اسٹاک ایکسچینجز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نجکاری کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو سٹیل مل کا معاملہ ہو یا PIA کا معاملہ ہو، نجکاری کا عمل عملی طور پر غیر فعالیت کا شکار رہا۔ تمام تر توجہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر رہی، اور گوادر پورٹ کے آپریشنلائز ہونے کے بعد مختلف منصوبوں کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی، اگرچہ صوبوں کی طرف سے سی پیک کے اوپر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا کوئی اچھا جواب نہ مل سکا۔ بہرحال سال کے بالکل آخری دن میں اب سی پیک کے اوپر اتفاق رائے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 2016 میں خارجہ پالیسی میں
پاکستان بھارت کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے تھے۔ 2016 میں وہ تمام خدشات جو پاکستان کے ہندوستان کے حوالے سے ظاہر کیے جاتے رہے تھے وہ سچ ثابت ہوئے۔ اگرچہ 25 دسمبر 2015 کو نریندر مودی نے پاکستان کا دورہ کیا، لیکن 2016 کے آغاز میں ہی 2 جنوری کو بھارت کے علاقے پٹھان کوٹ میں ایئر فورس بیس پر حملہ ہوا، جس کے بعد بھارت نے پاکستان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ اسی دوران میں جو کشمیر کا حصہ ہے اس کے اندر تحریک آزادی کا جنم لینا تھا، اور ایسی تحریک جس کا جواب ہندوستان کے پاس نہیں تھا۔ ہندوستان نے ایسا ظلم و ستم کا بازار گرم کیا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ پیلٹ گنز کا پہلی مرتبہ ہندوستان نے استعمال کیا، اور ابھی تک جب 2016 ختم ہو رہا ہے، 2017 شروع ہو رہا ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے اندر تمام سیاسی قیادت مقید ہے۔ 150 کے قریب لوگ مختلف واقعات کے اندر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے اپنی طرف سے کشمیر کے اوپر دنیا بھر کے لوگوں کو باور کروانے کے لیے کہ حالات کیا ہیں نمائندگان بھی بھیجے، لیکن سوالیہ نشان ان نمائندگان کے سفر کے اوپر قائم رہا کہ یہ کتنا مؤثر سفر تھا۔ نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو منقطع تو نہیں کیا، لیکن اس نہج پہ لے آئے کہ جیسے سفارتکاری ناممکن بن جائے۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی، سنتاس معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی، بارڈر کے اوپر مزید شیلنگ، اور 2016 کے اندر یہ دعویٰ کرنا کہ اس نے پاکستان کے حصے میں ایک ہاٹ پرسوٹ یا کراس بارڈر ریڈ کی ہے جس کے شواہد نہیں ملے، لیکن ہندوستان مصر ہے کہ اس نے وہ ریڈ کی ہے۔ یہ معاملات ہندوستان کی پالیسی کا عکس بنتے رہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے نومبر میں سارک سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک پر بھی دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے سارک کانفرنس کا انعقاد نہ ہو سکا۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت مودی کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے شدید تنقید کا شکار بنی رہی۔ جو ہندوستان نے پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کے اندر سخت گیری لائی، تو یہ تنقید بڑھتی چلی گئی، لیکن حکومت کی طرف سے ستاج عزیز کی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے بعد لگتا یوں تھا کہ شاید معاملات طے ہونے جا رہے ہیں، لیکن 2016 کے آخر تک یہ معاملات جوں کہ توں موجود تھے۔ ہندوستان پاکستان عملاً حالت جنگ میں ہے۔ بھارت نے پاکستان کے اداکاروں، گلوکاروں، فنکاروں کو بھارت سے نکال دیا، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جو فلمی یا دوسرے سافٹ معاملات کے اندر کوآپریشن تھا وہ نہ ہونے کے برابر آ گیا۔ اگر آپ لائن آف کنٹرول کی صورتحال دیکھیں تو 2016 میں بھارت کی جانب سے 352 مرتبہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی، 40 مرتبہ ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزی کی گئی، 12 پاکستانی فوجی شہید ہوئے، 38 کے قریب عام شہریوں کی شہادتیں بھارت کی کارروائیوں کی وجہ سے ہوئیں، بھارت کی فوجی ہلاکتیں 40 جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ دو 2016 میں پاکستان امریکہ کے تعلقات کو آپ 2 جملوں میں سمو سکتے ہیں: ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن جیت جانا، اور نواز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فون کال جو پبلک کر دی گئی، جس کے اوپر ہاہاکار مچی۔ لیکن اب جب 2016 ختم ہو رہا ہے تو انتظار یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آفس سنبھالنے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات کس طریقے سے استوار کریں گے۔ اگست میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کے $300 ملین امداد کی صورت میں روک لیے گئے۔ دسمبر میں $400 ملین کی مزید امداد کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن سے مشروط بھی کر دیا گیا۔ 2016 میں پاکستان ایران اور سعودی عرب کے تنازع کے اندر بھی پھنستا ہوا نظر آیا۔ جوں ایران کا مشرق وسطیٰ کے اندر انفلوئنس بڑھتا چلا گیا، تو عرب دنیا کے اندر خوف بھی بڑھتا چلا گیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کی جانب سے بنائی گئی 34 ممالک پر مبنی دفاعی الائنس کا حصہ بننا قبول کیا۔ پاکستان کتنی گہری مشکل میں ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب ایران کے صدر نے پاکستان کا ایک اہم دورہ کیا، لیکن اس دورے کے دوران بلوچستان سے
پکڑے جانے والے کلبھوشن یادیو کے ایران میں موجود نیٹ ورک کے حوالے سے خبریں گرم رہیں اور ملٹری سپوکس مین کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور ایران کے صدر کے مابین میٹنگ کے اندر یہ معاملہ سامنے آیا گیا ہے۔ ایران نے اس کو ڈینائی کیا، اس سے سفارتی طور پر کافی بدمزگی ہوئی۔ ان مسائل کی وجہ سے پاکستان کی یہ خواہش کہ وہ کسی طریقے سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مصالحتی کردار ادا کر دے، دھری کی دھری رہ گئی۔ 2016 میں پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر نہ ہو پائے۔ افغانستان کے اندر مختلف جگہوں پر حملے ہوئے اور اس کا تمام تر الزام افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے اوپر دھرا۔ طالبان کے ساتھ بات چیت کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑا رہا۔ پاکستان کے اندر طالبان کی آمد ہوئی تو ضرور، لیکن رسمی طور پر پاکستان نے یہ مانا نہیں کہ طالبان کے نمائندگان کو انہوں نے ہوسٹ کیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے جو دوسرے فورم تھے وہ بھی کچھ خاص نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین پر مشتمل QCG کی نشستیں ہوئیں، لیکن امن مذاکرات جوں کہ توں برقرار ہے۔ طالبان مسلسل حملے کر رہے ہیں، افغانستان پاکستان پر مسلسل الزام لگا رہا ہے اور اب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر پاکستان نے ان معاملات کے اوپر امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اور افغانستان کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا نہیں کیا تو پاکستان امریکہ کے تعلقات بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ تعلقات کتنے خراب ہیں اس کا اندازہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغان صدر کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چمن میں پاکستانی سرحد گیٹ کی تعمیر پر افغانستان کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے چمن بارڈر بند کر دیا گیا۔ افغانستان کی جانب سے تحریری معذرت کے بعد 13 دن کے بعد یہ بارڈر ایک مرتبہ پھر کھول دیا گیا۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے جو کامیابی ہوئی اس کے اندر قابل ذکر کامیابی ستمبر کے مہینے میں افغانستان حکومت اور حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار کے درمیان امن معاہدہ تھا۔ کرکٹ کا کھلاڑی یا نمائندہ قرار دیا، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مصباح الحق پاکستان کے سب سے کامیاب کرکٹ کے کپتان کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ بہرحال پاکستان کی رینکنگ میں کچھ لمحاتی قسم کی خوشی ہمارے نصیب میں آئی جب ہم کچھ دیر کے لیے ٹیسٹ رینکنگ میں علومی کریم شاہین کا نام بھی پاکستان کی خبروں کی زینت بنا، جنہوں نے اپنے زور بازو مکس مارشل آرٹس میں ہندوستان کے مد مقابل کو شکست دی اور خوب نام کمایا۔ 2016 میں ہی شرمین عبید چنائے نے دوسرا آسکر ایوارڈ جیتا۔ یہ آسکر ان کو ڈاکومنٹری اے گرل ان دا ریور پر ملا۔ 2016 میں آفات اور حادثات میں بہت سے پیارے ہم سے بچھڑ گئے۔